درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم نے نماز کا مکمل طریقہ ایک آڈیو کی شکل میں وائرل کیا ہے تاکہ سارے نوجوانوں کو جو ہے پہنچ جائے. بہت سے نوجوان درس قرآن میں بیٹھ نہیں پاتے ہیں, درس حدیث میں بیٹھ نہیں پاتے, ان لوگوں کے لیے بہرنوں اور واجبات نماز بھی میں نے ریکارڈ کروایا ہے, اور فرائض نماز بھی اور شرائط نماز بھی سب ریکارڈ کروا دیا ہے. ایک دوسرے کے گروپ میں وائرل ہو رہے ہیں وہ. اب آج جو ہے آپ کو نماز کی سنتیں یہ جو ہے ہم بتاتے ہیں, غور سے سن لیجئے, اور جو ہے نہیں آئے ان تک بھی یہ پہنچا دیجیے گا, ریکارڈ کر لیجئے جن لوگوں کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ تو ہم بھی ریکارڈ کرتے ہیں الحمدللہ. تو نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں پتہ ہونا چاہیے, جیسے شرائط نماز, فرائض نماز, واجبات نماز, ایسے ہی سنن نماز, نماز کی سنتیں. تو نماز کی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے یہ سنت ہے. ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ سنت ہے. یعنی ایک دم چپکا کے نہیں رکھنا, ایک دم پھیلا کے نہیں رکھنا, اور ایک دم ایسے نہیں رکھنا, ایسے رکھنا کہ آگے بتائیں, یعنی بالکل ملائے نہ, ٹھیک ہے, بتکلف کشادہ رکھے, بغیر تکلف کے اس کو کشادہ ایسی اپنی حالت پر چھوڑ, بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے. ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا, یہ ہتھیلی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا, اور یہ انگلیاں ہیں, تو اس کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے. کیا ہے؟ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا, ایسے کر کے ایک دم سیدھا کھڑا ہونا, نہ ایسے کہ ایک دم ایسے ہو, دم جیسے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں ویسے. تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا, سمجھ میں آ رہی بات؟ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے, یہ سنت ہے. اور جو ہے یوں ہی تکبیر قنوت, یعنی قنوت کی جو تکبیر کہتے ہیں تیسری رکعت میں, وتر کی نماز میں, اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے, ٹھیک ہے, اور ان کے علاوہ کسی جگہ جو ہے نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے. امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر, بلند آواز سے اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ امام صاحب ہیں, نکالیے کچھ. امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر, پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ, سمجھ میں آئی؟ تو اب کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ربنا ولک الحمد, ٹھیک ہے. سلام کہنا جس وقت بلند آواز کی حاجت ہو, اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے. کہنے کا مطلب یہ, ایک صف میں نمازی ہیں اور اتنا تیز چلا رہے ہیں کہ وہ دکان والا فیاض سن رہا ہے ادھر, یہ جتنی ضرورت اتنے بولے. عشاء میں تھوڑا بلند آواز ہو, مغرب میں تھوڑی بلند آواز ہو, فجر میں ایک صف دو صف رہتے تو اتنی تیز نہیں کہ باپ وہاں تک جو ہے بلا تکلف نہیں. زیادہ اگر امام بھی بلند آواز سے جو ہے پڑھے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی, تو یہ منع کیا گیا ہے. اور ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے, امام صاحب کی آواز ہی نہیں نکلتی ہے, تو یہ طریقہ نہیں ہے. جیسی ضرورت ہوگی ویسے امام صاحب نماز پڑھائیں گے, آواز نکالیں گے. آپ سوچیں کہ 4 لوگ ہیں اور امام صاحب اتنی تیز بولے کہ وہاں فیاض کی دکان میں, تو یہ بلا وجہ یہ مکروہ ہے, نماز ہی نہیں ہو پائے گی آپ کی درست, تو کیا فائدہ. تو اس لیے نماز کے مسائل امام صاحب زیادہ جانتے ہیں, تو ان سے سیکھنا ہم کو, معلوم نہیں ہے تو یہ ایک طریقہ, یہ کیا ایسا کرتی, یہ کیا ایسا, ارے اللہ کے بندو مسائل سیکھو, سمجھتے ہیں؟ اتنی بات آ گئی سمجھ میں. تو یہ کہتے ہیں بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا. اللہ اکبر کہہ دیا, اب ہاتھ کو اللہ اکبر کہہ کے کچھ لوگ ادھر لے کر آتے ہیں اسٹائل میں,
اسٹائل ہی تو بولتے ہیں اس کو، ہم لوگ شرع کی روشنی میں بدعت بولتے ہیں، آپ لوگ اس کو اسٹائل بولیں گے، تو اس کو کیا ہے یہ بدعت ہے۔ جیسے یہاں سے یہاں تک لایا پھر اس کے بعد باندھا، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ ارے طریقہ سیکھیے، سنت طریقہ ہے اللہ اکبر، اور بدعت طریقہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو پہلے جھاڑ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کچھ ہے اس کے اندر، اب جھاڑ کے اب باندھ رہا ہے۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو سیکھتے نہیں ہیں، اور سکھاؤ تو جو ہے وقت نہیں ہے، پھر بھی غلطی کس کی ہے؟ عالم کی غلطی ہے۔ تو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے، افضل العبادت، تمام عبادتوں سے افضل ہے، یہی اگر درست نہیں ہوئی آپ کی تو پھر کون سی عبادت اور درست ہوگی بتائیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن نماز نہیں پڑھے اس کا نام دروازے جہنم کے کندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور بیٹھنے دیکھیے ہو گیا، بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یوں کہ مرد ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھے، جیسے میں نے 6 انگلیاں انگوٹھا 6 انگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل رکھے، اور باقی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر بچھائے، ٹھیک ہے؟ ایسے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے مسائل الگ ہیں، انشاءاللہ وہ الگ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھے یا لیٹے نماز پڑھے جب بھی یوں ہی ہاتھ باندھے، یہ ہاتھ بیٹھنے کی صورت میں ایسے نہیں، یہی طریقہ ہے۔ اور پھر ثنا پڑھے، ثنا پڑھنا سنت، بولیے بھول گئے آپ لوگ، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، آمین کہنا لیکن تیز نہیں، اب امام صاحب بولیں وَلَا الضَّالِّينَ، امام صاحب بھی بولیں آپ بھی بولیں، فرشتے بھی بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان سب کا آہستہ ہونا، کس کا؟ یعنی ثنا کا، تعوذ کا، تسمیہ کا، آمین کا، یہ آہستہ ہونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہلے ثنا پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، ٹھیک ہے، یعنی پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سنت ہے، آپ سمجھے اس کو؟ اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، جیسے ثنا پڑھ لیا، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اس کے بعد اب خاموش بیٹھا سوچ رہے دکان بند ہوئی کہ نہیں، یہ غلط ہے، فوراً اب کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طا کو پر کر کے پڑھیں گے، طا الف زبر طا، منہ کھلے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا نماز ہے یہ میاں؟ یہ کھیل نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اگر غلط سلط پڑھ کے گئے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے نماز مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے، کب تک غفلت کی چادر اوڑھے رہیں گے؟ تو ایک دوسرے کے بعد وقف نہیں ہو، وقفہ نہ کرے، تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، اور ثنا میں وہ جل ثناؤک غیر جنازہ میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جنازہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی ثنا، وہ ثنا الگ ہے نا، یہ ثنا الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بتا دیا میں نے۔ کوئی امام بالجہر قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا ہم سے، ہم کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے تب تو ہم بتائیں گے۔ تو اب یہ کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو ایسی صورت میں آیا آدمی تو اب کیا کرے گا؟ ثنا نہ پڑھے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرے ہوئے، ٹھیک ہے،
ہونے کے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ اور عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کہ بوجہ دور ہونے کی قرات نہیں سنتے، ٹھیک ہے، تو امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے۔ اگر امام آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو پڑھ لے، اور امام آپ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ ثنا بھی مت پڑھیے، نیت باندھ کے اللہ اکبر کھڑے ہو جائیے۔ کیوں؟ تابع اس امام کے، امام کی نماز مکمل، آپ کی نماز مکمل، امام کی نماز فاسد، مقتدی کی نماز فاسد، امام کی نماز مکروہ، مقتدی کی نماز مکروہ۔ امام کی نماز پہ مقتدیوں کی نمازیں کیا ہے؟ بولو، ڈیپینڈ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈیپینڈ ہی تو بولتے ہیں۔ پھر تو یہ ہوگی بات، یہاں تک بات آگے سمجھ میں؟ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرات کے تابع ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مقتدی پر قرات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا تعوذ اور تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، رکعت چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا، ایک رکعت چھوٹ گئی، اب بتاتے ہیں، تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا، ہم نے بتایا بھی تھا فردن، ٹھیک ہے۔ تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اب ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر رکعت میں نہیں کہہ رہے۔ اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے اول میں پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ شروع کر رہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن اعوذ باللہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ضروری بولیں، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا، ثنا بھی، تعوذ بھی، تسمیہ بھی بھول گیا اور قرات شروع کر دی، تو اب کیا کرے؟ تو یہ اعادہ نہ کرے، لوٹائے نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب یاد آیا ابھی ثنا تو پڑھے نہیں ہیں، تعوذ پڑھے نہیں، تسمیہ پڑھے نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ قرات جو ہے مالک یوم الدین تک پڑھ دیا ہے، ثنا سبحانک اللہم، آپ ثنا پڑھنا شروع کر دے، پھر جو ہے تعوذ پڑھے، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھے، تو یہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اعادہ نہ کرے، ان کا محل ہی فوت ہو گیا، اس کی جو جگہ تھی پڑھنے کی آپ نے فوت کر دیا۔ کیوں فوت کر دیا؟ آپ کو جلدی ہے، ہاں، آپ کو بہت جلدی ہے، آپ نماز پڑھنے تھوڑی نہ آئے، اب تو مرغے کے ٹانگ، مرغا اور مرغی جو ٹونگتے ہیں ویسے کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نماز نام ہے سکون کا، نماز نام ہے اطمینان قلبی کا، نماز نام ہے اللہ کی عبادت کا، نماز نام ہے خلوص کا، نماز نام ہے خشوع کا، نماز نام ہے خضوع کا، نماز نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو جانے کا۔ جب بندہ حاضر ہو گیا تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گیا۔ اب کیا بیوی، کیا بچے، کیا دکان، کیا مکان، کیا کھیت، کیا کھلیان، سب چیز ہٹا، لیکن نہیں، موبائل بھی رکھنا ہے ساتھ میں، دیکھتے رہنا ہے، نماز پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا کہ فون آ رہا ہے کیا، میسج آ رہا ہے کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے نمازیوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کی نماز غارت فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز خلوص کا نام ہے، للہیت کا نام ہے۔ پڑھ نیت باندھ لی، سوچ رہے ایسے باندھ لیا، اب پھر سوچ رہے یہ نماز ہے تمہاری، یہ اللہ کی بارگاہ میں مذاق کرنا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، ہے ہی نہیں قبول، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جس نماز میں شرائط نماز نہیں ہو، فرائض نماز نہیں ہو، نماز کی سنتیں نہیں ہو، نماز کے مستحبات نہیں ہو، تعدیل ارکان نہیں ہو، وہ نماز کیسی؟ وہ نماز بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا، کیا ہے؟ یہ وہ مچھلی ویل نہیں، وہ یہ مراد نہیں ہے، جہنم کی وادی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ویل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا فرماتے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اللہ ایسے بے نمازیوں کو ڈالے گا جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو منہ بھی صحیح سے نہیں دھلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جیسے لگ رہا ہے خبط الحواس۔ خبط الحواس سمجھتے ہیں؟ جیسے کسی کے اوپر شیطان سوار ہو گیا تو ایسے ایسے کرتا ہے، جھومتے رہتا ہے، پھر اس کو جو ہے دعا پڑھ دو، پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خبط الحواس کی مثال ہے
کہ اسے معلوم ہی نہیں، مدہوش ہوا ہے۔ اللہ کی جب عبادت کے لیے کھڑا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اب یہ آستین سے چڑھا لینا، یہ ایسے لڑکے ہیں، اب ان کو سمجھائے کون؟ ان کے گھر میں جا کے لٹھیائیں گے تو نہیں ہم؟ آئے آؤ سیکھو، ہمارا تو دربار کھلا ہوا ہے ہر وقت۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ دینی تو سکھانے کے لیے آئے، سیکھتے نہیں ہیں، غلط سلط نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کڑن سی محسوس ہوتی ہے جب مقتدی حضرات کے وضو صحیح نہیں، طہارت صحیح نہیں، نماز میں غلطی ہوگی امام کی۔ الحمدللہ میرے مقتدی ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ صحیح سے طہارت وغیرہ کر کے آتے ہیں، اس لیے میں بھولتا ہی نہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ 4 رکعت والی 5 پہ پڑھا دی ہو، یا 3 والی 4 پڑھا دی ہو؟ یا اللہ کا شکر ہے، یا اللہ کا فضل ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلے ہی نماز سے پہلے ہی، اذان سے پہلے ہی وضو وغیرہ کر کے پہلے ہی فٹ رہتے ہیں کہ ہاں اب نماز پڑھانی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جانا ہے۔ نہیں تو جاؤ اور مساجد میں نماز پڑھو، 4 رکعت والی 5 پڑھا دی تو کبھی سجدہ سہو ہو رہا ہے، تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے نماز ہے، سجدہ سہو کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن غلطی کیوں کر رہے ہو آپ؟ اب پہلے سے ہی درست ہو جاؤ نا، وضو اچھے سے کرو، غسل اچھے سے کرو، پیر ٹخنے تک اچھے سے دھلو، بال کی جو کوئی بھی کوہنی اچھے سے جو ہے بال کے برابر بھی باریک جو ہے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے دھلنے سے، داڑھی میں ایک دم خلال کرو۔ خلال کرتے نہیں آگے نماز پڑھانے کے لیے، تو سجدہ سہو نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے؟